بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آخری مہلت، آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے شہباز شریف اور حکومت کو، اور وہ ہے پنجاب کے اندر الیکشن کروانے اور اس حکم عدولی کرنے کے اوپر، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا حکومت کو کہ آپ نے پنجاب کے اندر 14 مئی کو الیکشن کروانے، لیکن 14 مئی کو ان لوگوں نے الیکشن نہیں کروائے اور وہ تاریخ گزر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حکومت عدولی کی ہے، انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ توہین عدالت کی ہے۔ تو توہین عدالت اور ساتھ میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے اوپر اب پوری حکومت، شہباز شریف، ان کو نوٹس جانے والا ہے اور ان کے خلاف بڑی سخت ترین کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ دیکھیں، آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے، اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ 14 مئی کو الیکشن ان لوگوں نے کیوں نہیں کروائے اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ تاریخ کیوں گزاری، اور اس کے اوپر انہوں نے جو نیلے پہ دیلا مارا ہے وہ یہ کہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا ایک نیا قانون متعارف کروا دیا، پارلیمنٹ کا ایک نیا قانون بنا دیا توہین پارلیمنٹ کا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، یہ اصل میں کس طریقے سے حکومت اور شہباز شریف کو بچانا چاہتے ہیں توہین پارلیمنٹ کے چکر میں، لیکن یہ سارے کے سارے ان کے حربے ہتھ کنڈے ناکام ہو جانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے 14 مئی کو الیکشن کروانے، کیونکہ 90 دن کی ٹائم فریم ہے، 90 دن کی ٹائم لمٹ ہے اور 90 دن کے اندر آپ نے ہر حال میں الیکشن کروانے ہیں، آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم نہ تو کوئی چہرہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہم کوئی سیاسی پارٹی دیکھ رہے ہیں، نہ ہمیں اس چیز کا ہمیں کوئی لینا دینا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس کی کیا خواہش ہے اور کس کا کیا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صرف آئین اور قانون کے مطابق، جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہے، ہم صرف اس کے مطابق فیصلہ دینے کے پابند ہیں اور وہی ہم فیصلہ دیں گے، اس سے ادھر ادھر ہم لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو چیف جسٹس نے بتا دیا، اپنا مائنڈ پورا کلیئر کر دیا۔ اور ان کے ساتھ جو 2 اور ججز تھے، جو یہ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ 3 رکنی بینچ تھا، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ شہباز شریف خاندان، مولانا نواز شریف، آصف زرداری، یہ پہلے دن سے ہی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر الیکشن ہو۔ پہلے دن سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ڈیل کی، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں بغیر الیکشن کے پہلے گارنٹیاں دی جائیں، ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس صوبے میں کتنی حکومت ملے گی، ہمیں سیٹیں کتنی ملے گی، ہمیں کون سی حکومت میں کتنا نمبر گیم ملے گا، ہمیں وفاقی حکومت ملے گی، ہمیں کتنے وزیر ملیں گے۔ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ پہلے سے پلان کر لیا جائے، سارا کچھ پہلے سے طے کر لیا جائے، اس کے بعد ہم پھر الیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن اب یہ اس طرح سے ہونے والا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ یہ ابھی اسی وجہ سے ان لوگوں نے الیکشن کو ڈیلے کیا، الیکشن کو یہ آگے لے کر آئے صرف اسی وجہ سے کہ جتنی دیر تک ان کو گارنٹی نہیں ملے گی، جتنی دیر تک ان کو یہ ضمانت نہیں مل جاتی کہ اگلی حکومت ان کو ملنی ہے یا نہیں ملنی، اور وہ ملنے والی نہیں۔ اب ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم نے نیوٹرل ہو کے کام کرنا ہے اور سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ تو اب عوام جانے اور سیاسی جماعتیں جانیں، تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، عوام نے بتا دیا ہوا ہے۔ ابھی جو سروے آیا عمران خان کے حق میں، وہ 70 سے 75% عوام عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس وجہ سے ان کو موت پڑ رہی ہے، اس وجہ سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو الیکشن تو کلیئرلی ہونے ہیں اور یہ الیکشن کا سال ہے۔ انہوں نے اب کیا کیا؟ اب اس کے اوپر تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے، جو کہ پوری کابینہ، پوری حکومت اور شہباز شریف ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب آپ ان کا ڈرامہ دیکھیں، آپ ان کے دماغ دیکھیں، آپ ان کے جاہلوں کی، بے وقوفوں کی آپ حرکتیں دیکھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا، دنیا کی پوری تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ توہین پارلیمنٹ یا توہین ایم این اے یا کوئی اور اس طرح کا قانون، یہ پوری دنیا کے اندر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جو بھی یہ ادارہ ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، اس کے کاموں کے اوپر تنقید کر کے نشاندہی کی جاتی ہے کہاں مسئلہ ہے، تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا ایک نیا قانون بنا دیا ہے تاکہ ہمارے اوپر کوئی بات ہی نہ کر سکے، ہمارے اوپر کوئی بول ہی نہ سکے۔ اور اس کا سب سے پہلا نشانہ تو صحافی بنیں گے، اور اس کے بعد دوسرا اصل میں نشانے پہ اس رکھا ہوا ہے انہوں نے چیف جسٹس کو، کہ چیف جسٹس
جیسے ہی چیف جسٹس کی جانب سے نوٹس نکلے گا توہین عدالت کا، اس کی کارروائی کا، اس کے فوراً بعد ہم رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو توہین پارلیمنٹ کے اندر پکڑ لیں گے، دھر لیں گے اور ان کے خلاف ہم اپنی کارروائی شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ ملک کے اندر تباہی اور بربادی، اداروں کی لڑائی، اداروں کے ٹکراؤ، اداروں کے آپس میں دھینگا مشتی، اداروں کے آپس میں نورا کشتی، یہ کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے کہ ہم ملک کے اندر کوئی بہتری بنا لیں، بہتری کر لیں، ملک کے اندر ہم کوئی کام کر لیں، ملک کے اندر حالات کو بہتر کر لیں۔ یہ کچھ بھی ایسا کرنے کو تیار نہیں، الٹا توہین پارلیمنٹ اور اس طرح کی قوانین بنانے میں مصروف ہے۔ اب توہین پارلیمنٹ کا قانون انہوں نے بنا لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کا یا توہین عدالت کا قانون ہے اور عدالت کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، ان بے وقوفوں کو اتنی عقل نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا۔ یہ اصل میں پیچھے نواز شریف نے یہ ساری انسٹرکشن دی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ شہباز شریف تمہارے پاس یہ بڑا زبردست موقع ہے، بڑا زبردست موقع ہے اور اس موقع کو کیش کرو۔ عدالت جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ایک تو ان کو کٹہرے میں لاؤ، دوسرا یہ کہ عمران خان کے خلاف فوراً کارروائی کرو اور اس کو بھی نشان عبرت بناؤ اور اسے ٹھوکنا پڑے تو ٹھوک دو۔ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو شریف خاندان ہے، جو نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کیا، جس کے اندر صرف آپ کو 2 لوگ نظر آئے، نہ اس کے اندر پیپلز پارٹی نظر آئی، نہ اس کے اندر نون لیگ پوری کی پوری نظر نہیں آئی، نہ اس کے اندر کوئی اور جماعت نظر آئی، صرف 2 لوگ وہاں پر تھے، ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسرا مریم نواز۔ یہ 2 لوگوں کو صرف اور صرف بھیجا گیا تھا، کس کی جانب سے؟ نواز شریف کی جانب سے، اور باقی کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ نون لیگ بھی اس میں سے نکل گئی۔ نون لیگ نے کہا کہ ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں سپریم کورٹ کے باہر، کیونکہ وہاں سے تو پھر کھاتے کھل جانے ہیں، وہاں سے جو پھر نوٹسز نکلنے ہیں، وہاں سے جو ان کے خلاف کارروائیاں ہونی ہیں، وہ پھر کسی جگہ بھی نہیں رکنے۔ اب انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا یہ قانون پاس کیا تاکہ جیسی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 23 مئی کی، اب 23 مئی کو تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جانی ہے اور اس کے بعد اس حکومت نے نہیں بچنا، نہ شہباز شریف نے بچنا ہے، نہ اس حکومت نے بچنا ہے، نہ کابینہ نے بچنا ہے، نہ پارلیمنٹ نے بچنا ہے۔ سب کے سب ایک تو شہباز شریف نے نہ اہل ہونا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائیاں، توہین عدالت کے مقدمے، پرچے اور وہ تمام چیزیں ہونی ہیں، اور اس کے بعد پھر حکومت کا وجود ختم ہو جانا ہے، حکومت کو گھر بھیج دیا جانا ہے، اور یہی آخری راستہ ہے۔